الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے، اور ابھی مفتی جاوید صاحب نے بھی یہی بات فرمائی کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں. جیسے حالات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. جیسا انسان اپنی زندگی گزارتا ہے انفرادی اور اجتماعی، مسلمان کی جیسی زندگی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی معاملہ ویسا ہی فرمائیں گے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگوں کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف ہو، پریشانی ہو، حالات ہو، وہ تو تمہارے اپنے کیے ہوئے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. جو کچھ تم نے کیا اسی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہا ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ حوال ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ پریشانیاں ہیں، جو کچھ مسائل ہیں، جو کچھ مسلمان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی زندگیوں کا جائزہ لے. مسلمان خود اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے رات اور دن کو سوچے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جائزہ لے تو خود اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ان حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ حالات کا ذمہ دار میں خود ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اوپر جو محنت فرمائی وہ یہ محنت فرمائی کہ صحابہ کرام کی زندگی کا رخ بدل جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دنیا کمانے سے نہیں روکا، صحابہ کرام کو زندگی دنیا کے اندر مشغول ہونے سے منع نہیں فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سوچ کا رخ بدلا. وہ صحابہ کرام کہ جو ایمان لانے سے پہلے سب کچھ دنیا کے لیے سوچنے والے، سب کچھ دنیا کے لیے محنت کرنے والے، رات اور دن دنیا کے اندر مشغول رہنے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی سوچ کا رخ بدلا، جس سے ان کی زندگی کا رخ بدلا، اس کی وجہ سے بدن سے نکلنے والے ان کے اعمال بدل گئے. پہلے وہ دنیا کے لیے عمل کرنے والے، دنیا کے لیے سوچنے والے، دنیا کے لیے محنت کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد وہ اپنی آخرت کو سوچنے والے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے اور اپنی آخرت کے لیے محنت کرنے والے بنے. اس لیے صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام سے جب اپنے لیے کسی چیز کو مانگتے تو صرف اپنے لیے آخرت کو مانگتے، جب سوچتے تو اپنے لیے اپنی آخرت کو سوچتے.
متعدد صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کے کاموں کو انجام دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات میں گھر میں تشریف لے جاتے تو یہی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر لیٹ جاتے، اس لیے تاکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی ضرورت پیش آئے تو میں آپ کی اس ضرورت کو پورا کروں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ان کی خدمت سے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم اور آپ ہوتے تو اپنی دنیا کو سوچتے، جیسا کہ ہمارا معمول ہے، ہم کسی اللہ والے کی خدمت میں جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ہماری دعائیں کہیں کے لیے ہوتی ہیں؟ ہماری اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کی پریشانیوں کے لیے، اپنی دنیا کے مسائل کے حل کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا رخ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ آخرت کی طرف کر دیا تھا، اس لیے صحابہ کرام صرف اپنی آخرت کو دیکھتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو صرف ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا ہوا، کل قیامت میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہو جائے۔ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ ملا اور جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے۔ ارشاد فرمایا کچھ اور مانگنا ہو تو اور مانگ لو، تو دوبارہ پھر یہی جواب دیا کہ بس جنت میں آپ کا ساتھ ہو جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اس زندگی کے بدولت ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کو سوچیں تو صرف اور صرف ایک بات نکل کر آئے گی کہ آج مسلمانوں پر آنے والے مسائل کی واحد وجہ، آنے والی مشکلات کا واحد سبب وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ مسلمان کی قرآن پاک سے غفلت، اپنے دین کو چھوڑ دینا، اپنی شریعت سے روگردانی کرنا، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی کے جو دشمن ہیں، ہمارے اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق بنانے کی محنت اور کوشش کرنا۔ ہم نے چونکہ قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے مخالفوں کے اور دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ہمارا جو تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آج ہمارا وہ تعلق اتنا ہی کمزور ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ انتہائی مضبوط، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت مرحمت فرمائی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر غلبہ مرحمت فرمایا، اللہ نے ان کو ہدایت مرحمت فرمائی، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ آج مسلمانوں نے قرآن پاک کو پشت کے پیچھے ڈال دیا، آج مسلمان نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا جو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے مضبوط رسی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کلام اللہ حبل اللہ من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ یہ قرآن یہ اللہ کی ایک رسی ہے، اللہ کی مضبوط رسی قرآن پاک۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو اللہ کی مضبوط رسی کو چھوڑ دے گا، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ وہ گمراہی پر۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا گویا کہ اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، اور جس آدمی کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے پھر اس آدمی کی ذلت اور رسوائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔
آج جو مسلمانوں کے ساتھ جو احوال پیش آ رہے ہیں، آج جو مسلمان ذلتوں کے گھاٹیوں میں پڑا ہوا ہے اور رسوائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی اتر چکی ہے کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی پھر یہ بتلائیے کہ دلوں کا زنگ کس سے اترے گا؟ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کیا چیز اختیار کی جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن پاک کو پڑھنا۔ قرآن پاک دل کا زنگ دور کرنے کا نسخہ ہے۔ قرآن پاک دل کی تاریکی اور دل کی ظلمت سے دل کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن آج ہم نے اسی قرآن پاک کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا دل اتنا تاریک اور سیاہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ ہم اصل سبب کو چھوڑنے، ہم اصل سبب کو سوچنے کے بجائے ہم دوسرے اسباب کو سوچتے ہیں۔ آج دنیا والے مسلمانوں پر آنے والے مسائل کے اسباب بیان کرتے ہیں، ان کے علاج بیان کرتے ہیں کہ پریشانیوں کا سبب یہ اور اس کا علاج یہ، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کے پریشانیوں کا جو سبب بیان کیا وہ صرف اور ایک سبب بیان کیا، اور وہ کیا کہ دین سے اعراض اور قرآن پاک سے غفلت۔ اور اس پریشانیوں کے دور کرنے کا جو واحد علاج اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں تو قرآن پاک کی قیمت کا اندازہ نہیں، ہمیں قرآن پاک کے فضائل کا علم نہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے پر ہمارے سے کیا وعدے کر رکھے ہیں، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا نقصان ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، ہمیں اس کا علم ہی نہیں۔ ابھی جیسے عثمان عاقل صاحب بیان کر رہے تھے کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے نامی سے ہم سب واقف ہیں، فضائل اعمال کے اندر ایک رسالہ فضائل قرآن ہے۔ وہ فضائل قرآن اسی لیے لکھا گیا تاکہ مسلمان قرآن کے فضائل سے واقف ہو، اس کو قرآن پاک کی صورتوں کی قیمت پتا چلے، اس کو یہ پتا چلے کہ ایک آیت کے پڑھنے کا کیا ثواب، ایک آیت کے سیکھنے کا کیا اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے پر اور قرآن کے سیکھنے پر کیا مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے انفرادی مسائل حل ہو جائیں، ہمارے اجتماعی مسائل حل ہو جائیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف یہ کرنا ہوگا کہ اب تک کی ہماری جو زندگی قرآن پاک کی طرف سے غفلت میں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اس پر دل کی ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے والے بنے، اور آگے کی زندگی میں ہم اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنے والے بنے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن
ہمارا جو علاقہ ہے، علاقے کے اندر ایک سے ایک وزیر موجود، ایم پی اور ایم ایل اے موجود۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے اگر کسی کو 5 منٹ 10 منٹ کسی بڑے وزیر سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، تو ہم اپنے سے زیادہ کسی کو خوش نصیب نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت عزت مل گئی، ہمیں ایم پی اور ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھ کر 5 منٹ 10 منٹ بات کرنے کی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ لوگوں، جب تم میں سے کسی کا یہ جی چاہے کہ اللہ رب العزت سے بات کروں، اپنے خالق اور اپنے مالک سے بات کروں، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ سے بات کرنا چاہے تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ رب العزت سے بات کرنے والا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قارئ القرآن یخاطب ربہ وقارئ القرآن یخاطبہ ربہ۔ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ رب العزت سے بات کرنے والا، اور قرآن پاک پڑھنے والے سے اللہ رب العزت خود بات کرنے والے۔ جب آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے اور اللہ اس سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ان فضائل کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا تاثیر رکھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا قوت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا کمال رکھا ہے، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر ایسے مشغول ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ نے ہمیں اپنے طریقے کے اندر ایسا الجھا دیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے نبی کو بھی بھول گئے، اور ہماری عزت کا جو اصل راستہ تھا ہم اس سے بھول کر اور اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی زندگی گزارنے کے طریقے کے پیچھے پڑ گئے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے جو یہ جلسے ہیں، ہمارے جو یہ مدارس ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے بارے میں فکر کرنے والے بنے۔ ان جلسوں میں بلانے کا مقصد یہی ہے، اور ان جلسوں میں آنے کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان جلسوں میں شرکت کرنے کا ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں جا کر ہم حضرات علماء کرام سے دین کی باتیں سنیں گے، اکابرین امت کی زیارت کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا رخ بدلے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنی مجلسوں کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا رخ بدلا، ان کی سوچ کو بدلا، ان کے مزاج کو بدلا، ان کا مزاج دینی مزاج بنایا، ان کی سوچ آخرت کی بنائی، ان کی زندگی کو قرآن کی طرف موڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت مرحمت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضرات صحابہ کرام کو نمونہ اور اسوہ بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اگر عزت ملے گی تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے ملے گی۔ اگر ہمیں ہدایت ملے گی قرآن پاک سے ملے گی، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اگر ہمیں چمکائیں گے تو قرآن پاک کے ذریعے سے چمکائیں گے۔ اسی لیے بڑے حضرت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ خاص طور سے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی ہدایت، ایک ایک انسان کے لیے عزت اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ اس کو ایک رکوع پڑھنے کی توفیق دے، ایک پاؤ پارا پڑھنے کی، ایک پارا پڑھنے کی توفیق دے۔ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر اللہ سے یہ دعا مانگا کرے، اے
اے اللہ آپ نے ساری انسانیت کی ہدایت، ساری انسانیت کے لیے عزت آپ نے قرآن پاک کے اندر رکھی ہے۔ اے اللہ میرے حصے کی جو ہدایت آپ نے قرآن کے اندر رکھی ہے، میرے حصے کی ہدایت مجھے مرحمت فرما دیجیے۔ آج مسلمان اسی لیے ہدایت سے دور ہے، گمراہی میں اسی لیے مبتلا ہے کیونکہ اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک سے غفلت اختیار کر رکھی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں اپنی بات مختصر عرض کرتا ہوں، بلکہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر یہاں پر تشریف فرما ہے، بس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ قرآن پاک پڑھیں۔ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں ہم وقت نکال کر اپنی دنیاوی مشغولیت اور مصروفیت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر جو نورانیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں وہ برکتیں نازل فرمائیں گے اور ہمارے اندر وہ نور اترے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات عالی جس نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت برکتوں والے، یہ قرآن پاک مبارک، اس کو برکتوں والا کلام فرمایا گیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب ہم خود قرآن پاک پڑھنے والے بنیں گے، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دیں گے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت دیں گے، اللہ ہماری کمائیوں میں اور تجارتوں میں برکت دیں گے اور اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آج بے برکتی اس لیے ہے، لاکھوں روپے کمانے والے، لیکن چونکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے محروم ہیں جو برکت کا اصل سبب ہے، اس لیے ہزار کمانے والے، لاکھوں کمانے والوں کی زندگیاں برکتوں سے خالی ہیں۔ مہینے کے آخر میں پریشان ہوتے ہیں، مہینے کے آخر میں روتے ہیں، مہینے کے آخر میں قرضے لیتے ہیں کیونکہ باوجود بہت کمانے کے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جنہوں نے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا وہ اپنی عمر کو نہ دیکھیں کہ میں 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا، میں کیسے قرآن پاک پڑھوں گا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم میں سے کوئی کتنا ہی بڑا تاجر ہو، ہم میں سے کوئی کتنی ہی اونچی ملازمت کرنے والا ہو، ہمارا فجر کے بعد کا وقت بھی خالی ہوتا ہے، ہمارا عشاء کے بعد کا وقت بھی خالی ہوتا ہے۔ ہم 10 منٹ 15 منٹ اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، اپنے حفاظ کو اگر ہم اپنے 15 منٹ دے دیں فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، اور اس وقت میں ہم ان سے جا کر قرآن پاک سیکھیں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک مکمل پڑھنے والے بن جائیں گے اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگے گا جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بلائیں گے اور ان سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا چلا جا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ مدارس کا سلسلہ قائم فرمایا، یہ مدارس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ مدارس اسی لیے قائم کیے گئے تاکہ یہاں پر قرآن پاک پڑھا جائے، تاکہ یہاں پر قرآن پاک کو بتلایا جائے، قرآن پاک کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھایا جائے، ہماری نسلوں کو تعلیم دی جائے اور ہماری اپنی زندگیوں کا رخ ان مدارس کی تعلیم کے ذریعے سے اور ان مدارس میں آ کر یہاں کے جلسوں میں شریک ہو کر ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے۔
اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یا مدارس کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان مدارس والوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ان کے جلسوں میں آ کر، ان کے پروگرام میں شریک ہو کر، ان کا تعاون کر کر۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بس میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اولاد میری ہے، لڑکا میرا ہے، لڑکی میری ہے، میری ذمہ داری ہے میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دوں، میری ذمہ داری ہے میں اپنی بچی کو دین کی تعلیم دوں، اس کو دیندار بناؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن میری اولاد کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، ہم نے تم کو اولاد جیسی نعمت دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی، تم نے اپنی اولاد کو دین دیا کہ نہیں دیا؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم سوچیں میری اولاد کی ذمہ داری مجھ پر، اس کو دین پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر، لیکن ان مدارس والوں کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے میری ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنا لیا، انہوں نے میری اولاد کو اپنی اولاد سمجھ لیا۔ جو ذمہ داری میری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھا کر میری اولاد کو دین پڑھا رہے ہیں، میری اولاد کو قرآن سکھلا رہے ہیں، میری اولاد کی دینی تربیت کر رہے ہیں، اور میری اولاد کو میری آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں ہم ان مدارس والوں کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اہل مدارس ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری اولاد کو اپنا لیا، ہماری اولاد کو لے لیا، اور ہماری اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ہماری اولاد کی آخرت بنا رہے ہیں، اور ہماری اولاد کو آخرت کے لیے ایسا تیار کر رہے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد قرآن پاک پڑھ کر مجھ کو ایصال ثواب کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے، ان مدارس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے کو جو حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے قائم کیا اور اس کی جدید تعمیر چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آئندہ کے تمام عزائم اور منصوبوں میں اللہ تبارک و تعالی سہولت مرحمت فرمائے، اور تسہیل اور تعجیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تمام منصوبوں کو تکمیل تک پہنچائے، اور آپ حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ مدارس کے ساتھ مضبوط ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ تعاون دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔